بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہنم کے بارے میں ہم اس چیز کو انشاءاللہ آگے کسی مناسبت پہ بیان کریں گے کہ جہنم میں رہنے والوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کئی جگہ پر ہم فیہا خالدون کا لفظ استعمال کیا ہے، جنت میں جانے والوں کے لیے بھی ہم فیہا خالدون کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جنت میں جانے والے تو ہمیشہ 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 کے لیے جنت میں رہیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، لیکن کیا جہنم میں جانے والے بھی ہمیشہ 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 کے لیے جہنم میں رہیں گے؟ یعنی کبھی بھی جہنم کا خاتمہ نہیں ہوگا، کبھی بھی ان کی سزا ختم نہیں ہوگی۔ تو اس لحاظ سے تھوڑا سا فرق ہے ان دونوں کے بارے میں، اس لیے کہ اس کا فرق ہم انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے۔ یہاں ہم ان دونوں کا ترجمہ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ جہاں اہل جہنم کا اور جہاں پر جہنمیوں کا ذکر آ رہا ہے وہاں اس کا ترجمہ کریں گے ہم فیہا خالدون۔ یہاں لفظ استعمال ہوا ہے خالدون، اور آگے چل کے اہل ایمان کے لیے بھی والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے، اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، جہاں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یہاں گناہگاروں کے لیے بھی، جہنمیوں کے لیے بھی خالدون کا لفظ استعمال ہوا، اور جنتیوں کے لیے بھی خالدون کا لفظ استعمال ہوا۔ خالدون جمع ہے خالد کی، اور خالد اس میں فاعل ہے خلود سے۔ خلود کے عربی زبان میں بنیادی طور پر معنی ہیں طویل عرصے تک کسی جگہ پر ٹھہرنا۔ خلود کا جو لفظ ہے وہ بذات خود اس چیز کو بیان نہیں کرتا کہ اس کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں، اس کا کوئی اختتام ہے ہی نہیں۔ خلود طویل مدت کو کہا جاتا ہے۔ تو اہل جہنم کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ ان کا وہاں پر جو قیام ہوگا وہ خلود کی حیثیت رکھے گا، یعنی عرصہ دراز تک۔ اور جو اہل جنت ہیں ان کا بھی جنت میں جو قیام ہوگا اس کے لیے خلود، یعنی وہ طویل عرصے تک۔ یہ آگے پھر انشاءاللہ ہم بیان کریں گے مناسب موقع پر کہ جنتیوں کا جنت میں جو قیام ہوگا اس کی کوئی انتہا اور کوئی اختتام نہیں ہوگا، اس لیے کہ جنت اور جنت کی تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کا فضل ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں۔ لیکن جہنم میں جن لوگوں کو سزا کے طور پہ رکھا جائے گا تو کسی شخص کو اس کے عمل سے زیادہ سزا دینا، کسی شخص کو اس کے جرم سے زیادہ سزا دینا، یہ خلاف عدل ہو جائے گا۔ تو جس شخص نے اپنی محدود زندگی میں 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، مختصر عمر میں، چھوٹی عمر میں، محدود عمر میں چاہے جتنے بھی گناہ کیے ہوں، چاہے جتنے بھی جرائم کیے ہوں، بالآخر ان کی حد ہے۔ اور اگرچہ ان گناہوں کی سزا لمبی ہو سکتی ہے، ایک شخص تھوڑی سی دیر میں چند منٹ لگاتا ہے، بلکہ چند سیکنڈ لگاتا ہے اور گولی چلا کر ایک شخص کو قتل کر دیتا ہے، اور اس کے بدلے میں اس کو عمر قید ہو جاتی ہے، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایک سیکنڈ کے جرم کی سزا جو ہے وہ 14 سال کیوں دی جا رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود سزا محدود ہے۔ محدود جرم کی لامحدود سزا کبھی بھی نہیں ہو سکتی، وہ اللہ تعالیٰ کے عدل کے خلاف ہے۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ ہم بعد میں بیان کریں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک نتیجہ دے رہا ہے، اگر کوئی شخص برائی کے راستے پہ چلے گا اور برائی کے راستے پر چلتا چلا جائے گا، برائی میں گھر جائے گا، برائی سے نہیں نکلے گا، تو اس کا ٹھکانہ جہنم، جہاں وہ عرصہ دراز تک رہے گا۔ اس کے برعکس جو لوگ ایمان لے آئے اور اپنے ایمان کی بنیاد پر عمل صالح کرتے رہے، یہ لوگ جنتی ہیں، ان کا ٹھکانہ جنت ہے، ہم فیہا خالدون، جہاں وہ لامحدود مدت تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو قرآنی ہدایت کے نور سے منور فرمائے، ہمیں ہر قسم کی برائی اور نافرمانی سے اجتناب کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایمان اور عمل صالح پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین۔